اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے خف کسے کہا جاتا ہے اور کون سے خف جو ہیں، کون سے موزے ہیں کہ جن کے اوپر وضو کرنا یہ جن کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور کن چیزوں سے مسح جو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر مدت کیا ہے، مقیم کے لیے کیا مدت ہے، اور جو ہے جو مسافر ہے اس کے لیے مسح کی مدت کتنی ہے۔ تو مقیم کے لیے 1 دن یعنی 24 گھنٹے کی مدت ہے، اور وہ مدت کب شروع ہوگی؟ جب سب سے پہلے حدث واقع ہو، موزہ پہننے کے ٹائم سے نہیں، بلکہ موزہ پہننے کے بعد جب سب سے پہلے حدث واقع ہو، وضو ٹوٹے، اس وقت سے 24 گھنٹے گنے جائیں گے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات جو کہ 72 آورس بنتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کہ جن سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، نواقض المسح، ٹھیک ہے، نواقض مسحی، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ چلیں اب آگے آئیں، اب کہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ چلے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے موزہ پہنا، ٹھیک ہے، آپ نے موزہ پہنا، اور دوسری چیز یہ ہے واٹر پروف ساکس پر ہو سکتا ہے، جی واٹر پروف ساکس پر ہو سکتا ہے، یہ ہم نے ایک شرط پڑھی تھی نا، موزہ کیسا ہو، موزہ ایسا ہو کہ جس کے اندر پانی نہ گھس پائے، جس کے اندر پانی نہ گھس پائے، تو وہ واٹر ریزسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ تو چلیں، دیکھیے یہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا مسح کیا، تو اب مسح کی ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسح کرنے کی کب ضرورت پڑتی ہے، یہ تو جو پیروں کا جو مسح ہے یہ تو سہولت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مسح علی الخفین کے لیے کسی وجہ کا پایا جانا یہ ضروری نہیں، اس کو یاد رکھیں، ہے نا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ مطلب کوئی ضرورت ہو تو اس وجہ سے بندہ مسح کرے، جیسے تیمم تو ہے، جب ضرورت پڑے گی تب تیمم کیا جائے گا، جب ضرورت پڑے گی تب تیمم کیا جائے گا، کہ بندے کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن اس کے اوپر قادر نہیں ہے، کس لیے قادر نہیں ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اگر اس نے جو ہے پانی کا استعمال کیا تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، اس کا زخم جو ہے وہ دیر سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، تو تیمم جو ہے، تیمم کرنے کے لیے بھی ضرورت کا پایا جانا ضروری ہے، تیمم کو کرنے کے لیے ضرورت کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن مسح علی الخفین جو ہے، موزوں پر مسح جو ہے، یہ کسی ضرورت کے تحت نہیں ہے، بلکہ آسانی کے تحت ہے، کہ اگر کوئی بندہ آسانی چاہے کہ بار بار پیروں کو دھونا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے مطلب اگر اس کے لیے جو ہے یہ مشکل ہو، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ موزے پہن لے، ٹھیک ہے، موزے پہن کے پھر اس کے اوپر آرام سے 24 گھنٹے یا 72 آورس جو ہے اس کے اوپر پھر وہ مسح کرے، ٹھیک ہے، تو مسح علی الخفین کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سہولت کے لیے، ٹھیک ہے، مسح علی الخفین یہ صرف اور صرف سہولت کے لیے ہے کہ بندے کو آسانی ہو جائے، اور دیکھیں مطلب جب بندہ وضو کرتا بھی ہے نا، تو عموماً ہاتھ منہ دھونا، ہاتھ دھونا اور منہ کا دھونا، ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہوتا ہے، پیروں کا دھونا بہت مصیبت ہوتا ہے، اور خاص کر مطلب اگر جو لوگ جیسے آپ میں سے ہیں جو آفس وغیرہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آفس وغیرہ جاؤ، جیسے مطلب میں بھی جاتا ہوں آفس، تو اتنے ٹائم مطلب اوپر جو واش بیسن میں آپ ہاتھ بھی دھو لیں گے، منہ بھی دھو لیں گے، مسا بھی ہو جائے گا سر کا، لیکن پیروں کا دھونا جو ہے نا، یہ عجیب مشقت ہوتی ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ اب کہاں دھوئیں، تو پھر میں دوبارہ سے واش روم کے اندر چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اندر جا کے پھر پیر دھوتا تھا، اب جب پیر دھو تو وہ پانی جو ہے وہ پانی پورا کا پورا واش روم کے اندر پھیل جاتا تھا، اور جب باہر نکلو تو بعض اوقات وہ جو صفائی والے نہیں ہوتے، تو وہ رہتے تھے، اب وہ صفائی والے پھر مجھے اتنی بری نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ بندہ پتہ نہیں اندر کیا کر کے آتا ہے کہ پورا پانی بہا کے چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پیر دھونا جو ہے اصل میں بھلے یا باہر ہوں یا گھر ہوں، اور خاص کر سردیوں کے دنوں میں بھی، ٹھیک ہے، پیر دھونا جو نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہے، اگر کیا نام ہے، تو یہ مسح علی الخفین جو ہے یہ صرف اور صرف سہولت کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے، جس طریقے سے تیمم ضرورت کے لیے ہوتا ہے، خفین، مسح علی الخفین یہ صرف اور صرف ہماری اس کے لیے ہے، آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اب تو دوسری چیز کیا ہے، تو یہ مسح علی الخفین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بدن کا ایک حصہ ہے جس کے اوپر آپ نے خف چڑھا لیا، جس کے اوپر آپ نے خف چڑھا لیا، جس کے اوپر آپ نے جو ہے موزہ چڑھا لیا، اب آپ اس کو دھو نہیں رہے بلکہ اس کے اوپر آپ مسح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو وہی، دوسری صورت کہ جس میں جو ہے ہم بدن کے کسی حصے کے اوپر کوئی چیز چڑھاتے ہیں، پرت چڑھاتے ہیں، وہ کب ہے، جب بندے کو چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے، چوٹ لگ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، تو اب جب ہڈی ٹوٹی، چوٹ لگی، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اب اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے پٹی اگر باندھی گئی ہے، اگر پٹی باندھی گئی ہے تو اب اس کا کیا کیا جاتا ہے، تو دیکھیے پٹی باندھنا جو ہے یہ بھی ضرورت کی بنا پر ہے، پٹی باندھنا جو ہے یہ بھی ضرورت کی بنا پہ ہے، آدمی زبردستی پٹی نہیں باندھتا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مسح جو ہے، اس کا مسح الگ ہوگا، اس کا مسح الگ ہوگا، تو یہ جو مسح ہوگا اس کو آپ جو ہے مسح علی الخفین کے اوپر مستنبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مسح علی الخفین کے جیسے آپ اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، حالانکہ مسح وہاں پر بھی ہو رہا ہے، مسح علی الخفین میں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مسح یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ الگ ہے، وہ صرف اور صرف سہولت کے لیے تھا، اور اب یہ جو ہے یہ ضرورت کی بنا پر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے
اگر اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی یا اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا، تو جب اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا تو ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جو جیسے ڈاکٹر عموماً یہ پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں نا، یہ آپ لوگ کو دکھائی پڑ رہا ہے، یہ دیکھیں یا تو ایسا ہوگا یا ایسے چڑھا دیا، ٹھیک ہے، کہ ہاتھ وغیرہ یا پیر وغیرہ جو ہے اپنی جگہ پر رہے، یا جو ہے سوچیے کہ ایسے پلاسٹر چڑھا دیا ڈاکٹر نے، ٹھیک ہے، ایسے آپ کو پلاسٹر چڑھا دیا، ٹھیک ہے، یا جو ہے چوٹ لگ گئی تھی تو پھر جو ہے بینڈیج جو ہے وہ کر دیا ایسا ہے جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے پٹی باندھ دی آپ کے، تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ جن میں بدن کا ایک حصہ جو ہے دیکھیے پھر سے وہ کور ہو گیا، خوف کی طرح بدن کا ایک حصہ کور ہو گیا، تب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تب ایسی صورت میں یہ ہے کہ جب بھی بندہ وضو کرے اور غسل کرے تو ایسی صورت میں جتنا بدن وہ دھو سکتا ہے وہاں پر دھوئے، اور جس جگہ پر پٹی بنی ہے، پلاسٹر چڑھا ہے، یا جو اس طریقے سے جو ہے مطلب اسپلنٹر لگا ہوا ہے، تو وہاں پر جو ہے بس مسح کر لے اور یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں شریعت کی طرف سے ہمارے لیے ایک آسانی ہے کہ جو ہے آپ کو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پٹی ہٹائیں اور پٹی ہٹانے کے بعد آپ اس کو دھوئیں یا اس کے اوپر مسح کریں، نہیں، بلکہ جہاں پر بھی چوٹ لگی ہے، پٹی بنی ہے، پلاسٹر ہے، اسپرنٹر ہے، جو کچھ بھی ہے، بس اس کے اوپر سے جو ہے آپ جو ہے مسح کر لیں۔ تو بعض اوقات سوال یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات سوال یہ آتا ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں سمجھیے کہ یہ بندہ ہے نا، یہ بندہ اب اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، اب اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، چوٹ لیکن صرف اتنی جگہ پر لگی ہے، چوٹ جو ہے وہ صرف لیکن اتنی جگہ پر لگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باندھنے کے لیے جب ڈاکٹر پٹی باندھتا ہے تو تھوڑی سی ایکسٹرا بھی تو باندھتا ہے تاکہ سپورٹ رہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر ایگزیکٹلی دوا ایگزیکٹلی جی جو حضرت. مطلب چوٹ لگی ہے صرف اسی کے اوپر تھوڑی نہ باندھتا ہے نا، ایکسٹرا ادھر ادھر بھی تو باندھتا ہے ڈاکٹر۔ اب دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمجھیے کہ چوٹ یہاں پر لگی ہے لیکن سپورٹ کے لیے ڈاکٹر نے یہاں سے لے کر یہاں تک پٹی باندھ دی، ٹھیک ہے، تو ایک کامن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، مطلب چوٹ تو صرف یہیں لگی تھی، ڈاکٹر نے یہاں سے لے کر یہاں تک پٹی باندھ دی ضرورت کی بنا پر، تب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اب اس میں بھی دیکھیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ یہ کھول لیں اور پھر اس کے اوپر آپ مسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں، بلکہ پوری کے اوپر مسا کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ کھولیں گے اور کھولنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے ٹھیک سے آپ ڈریسنگ نہ کر پائیں تمام چیزیں، تو پہلے میرے ذہن میں بھی یہی سوال رہتا تھا کہ مطلب جو ایکسٹرا پٹی بندی اس کا کیا کیا جائے، وہاں پہ تو چوٹ بھی نہیں لگی، وہاں اس کو تو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ حکم نہیں ہے، حکم یہی ہے کہ جہاں تک پٹی بندی ہے پوری کی پوری پٹی کے اوپر آپ مسح کریں، پوری کی پوری پٹی کے اوپر آپ مسح کریں، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پٹی بنی ہوئی تھی تو اس نے جو ہے ہاتھوں کے اوپر اس نے مسح کر لیا، چلے ٹھیک ہے، مسح کرنے کے بعد جو ہے اب کیا ہوا، اس کی پٹی جو ہے وہ کھل گئی اور کھل کے گر گئی، تب ایسی صورت میں اس کا مسح جو ہوگا نا وہ باطل نہیں ہوگا، اس کا مسح جو ہوگا وہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ اسی پٹی کو وہ باندھ لے، پٹی کو وہ باندھ لے اور اس کا وضو جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو اب تم اپنا ہاتھ دھو، نہیں، بلکہ وہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ تھا وہ باوضو تھا، اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس ڈریسنگ کرانے گیا، تو ڈاکٹر نے کیا کیا، ڈاکٹر نے پرانی پٹی کو اتارا، نئی پٹی کو اس نے جو ہے باندھ دیا، تو اب جب یہ نئی پٹی بندھی ہے تو اس کے وجہ سے بھی مسح جو ہوگا وہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ بندہ وضو ہی پر برقرار رہے گا۔ حالانکہ آپ مسح علی الخفین میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر موزہ اتر جائے، ایک پیر کا بھی موزہ اگر اتر جائے تو مسح جو ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پورا ٹائم موزے کا پیر میں ہونا ضروری ہے، 24 گھنٹے تک یا 72 آورس تک موزے کا پیر میں ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر اگر پٹی اگر گر گئی، ہاں البتہ یہ ہے کہ زخم سوکھ گیا تھا، اچھا ہو گیا تھا، پھر پٹی گری، تب ایسی صورت میں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو دھونا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر زخم ابھی ہرا ہی ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو پٹی گر گئی، آپ نے دوسری پٹی کر لی، اسی پٹی کو دوبارہ سے باندھ لیا، تو اس سے مسح جو ہوگا آپ کا باطل نہیں ہوگا، اور آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں یا اس کے اوپر دوبارہ سے مسح کریں، بلکہ آپ کا وضو جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، آپ کا وضو اپنی جگہ پر برقرار ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے مطلب اور یہاں تک کہ آپ کو مسح کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو دوبارہ سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باوضو تھے، آپ کے ہاتھ میں پٹی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب جو پٹی جو ہے وہ آپ نے بدل لی، تو اب نئی پٹی جو ڈاکٹر نے آپ کو باندھی تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف مطلب اس کے اوپر مسح کریں، نہیں، ضروری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو آپ نے پرانی پٹی کے اوپر جو مسح کیا تھا جب آپ وضو کر رہے تھے وہ مسح آپ کے لیے کافی ہے، وہ مسح آپ کے لیے کافی ہے، البتہ
مسح علی الخفین کی مدت ہوتی ہے 24 گھنٹے یا 72 آورس، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے. تو جب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، جب جب آپ کا غسل ٹوٹے گا، اور جب جب آپ وضو اور غسل کریں گے، تب تب آپ کو مسح کرنا ہوگا، تب تب آپ کو مسح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ تو یہ جو ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، پھر اس کے بعد عبادت کی جانب چلیں گے. چوٹ، پٹی، پلاسٹر. حضرت ایک سوال تھا، مسح جی، کیسے کریں؟ جیسے ابھی ایک چوتھائی سر کا مسح جیسے کرتے ہیں آپ کی ویسے. آواز بہت دھیرے آ رہی ہے حضرت، تھوڑا تیز بولیں گے یا مائک کے پاس آ جائیں تھوڑا سا. جی حضرت، مسح کیسے کریں؟ ابھی ایک چوتھائی صحیح. سر کا مسح جیسے وضو میں کرتے ہیں ویسے ہی ہوگا یا؟ اچھا ٹھیک. تو مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسح کا سب سے دیکھیں، مسح کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے گیلے ہاتھ کو کسی چیز کے اوپر پھیرنا، مسح. ٹھیک ہے، یا مسح کا مطلب ہوتا ہے وائپ، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا وائپنگ. ٹھیک ہے، تو وائپ میں اور واش میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وائپ میں اور واش میں کیا فرق ہے بتائیے؟ واش میں پورا پانی بہایا جاتا ہے، جس میں ایک بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہیں رہتی، مطلب تر ہو صحیح. جاتی ہے. ہاں. اور وائپ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وائپ کر دو، یہ اس چیز کو وائپ کر دو، جی، یعنی پوچھنا بس. بس پوچھ دینا، وہ ہے نا. تو جی مسح کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے اگر آپ کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا نا، اس بندے کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ کو گیلا کریں. ٹھیک ہے، جب ہلکا سا گیلا ہو گیا تو بس اس کے اوپر سے ایسے ایک بار ایسے کر دیں، اوپر سے یہاں سے ہاتھ لے کے یہاں تک نیچے تک لے کے جائیں، آپ کا مسح ہو گیا. ٹھیک ہے. جی جی. اسی سے جزاک دیکھیں، اسی سے اب یہ بتائیں، حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اب بات پہ بات آئی ہے تو مطلب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا، حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کیا جاتا ہے؟ مسیح جو ہے مسح کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، جیسے کہتے ہیں کریم، کرم کرنے والا، تو اسی وزن پر ہے مسیح، مسح کرنے والا. تو حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے نا. سبحان اللہ. جی جی. آواز نہیں آ رہی. پتا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں پتا؟ صحیح. تو حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھیں یہاں پہ مسیحا نہیں، مسیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جس کے اگر کوئی بندہ کوڑی ہے، اس کو لیپرسی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیر دیتے تو اس کا جو کوڑ جو تھا وہ اچھا ہو جاتا. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اندھا ہے، مادرزاد اندھا ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اپنے دستے مبارک کو، تو وہ بندہ اچھا ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے، مسح کرنے والا. ٹھیک ہے، صحیح. اب چلیں، حضرت عیسیٰ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، ہے نا، ماشاء اللہ، ہے نا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب ہے. آپ نے قصیدہ بردہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ امام بصیری جو تھے، آپ کو جو ہے ایک مرض لاحق ہو گیا تھا اور آپ صحیح نہیں ہو رہے تھے، مطلب آپ کی طبیعت جو تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، ہے نا. تو اتنے ٹائم پھر امام بصیری جو ہے، آپ نے کیا کیا؟ امام بصیری نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کے طور پر قصیدہ بردہ لکھا. قصیدہ بردہ لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں، وہ بردہ لکھا. اور بردہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ سو گئے. ٹھیک ہے، بردہ لکھنے کے بعد آپ سو گئے. تو جب آپ سوئے تو آپ تو سوئے لیکن آپ کی قسمت جو ہے وہ جگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے خواب میں آئے. ٹھیک ہے، آپ کے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام بصیری جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا، ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا. اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو امام بوسیری جو ہیں وہ صحت یاب ہو گئے تھے، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے. اور آپ کے بستر پہ جو ہے ان کو ایک رومال ملا، رومال کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسے بردہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے بردہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، اور فزیکلی جب چھوئیں تو بندے اچھے ہو جاتے ہیں.
اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اگر آپ خواب میں آ کے کسی کو چھو لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی کریم سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کے جتنے بھی امراض ہیں, دل کے ہوں بدن کے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے. صحیح. آمین. دیکھیں کہاں سے کہاں بات آ جاتی ہے مسائل الخفین سے کہاں. اور یہ چیزیں جو نا الحمدللہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی صرف جب کوئی جو نا اہل سنت کا عالم آپ کو پڑھا رہا ہو. ٹھیک ہے, اہل سنت کے نزدیک یہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی بیان کر رہے ہیں نا, مطلب حج کے مسائل ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, یا تو وہ کہیں مطلب وہ ڈھونڈیں گے, وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا اس کو بیان کر پائیں. ٹھیک ہے, اور جو اہل سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے یہاں یہ ہے کہ چلیں مطلب درسی کتابیں پڑھ رہے ہیں, مطلب عبارت ختم کرائی آگے بڑھا دیا. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد آپ کو مسا سمجھانا تھا. مسا کے لیے میں اتنی بڑی کہانی کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر بندہ دیکھنا چاہے تو ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجود ہے. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں واپس آئیں عبارت کی جانب. تو یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا جبیرہ, ٹھیک ہے, جبیرہ, جبیرہ اصل میں اسی کو اسپلنٹر کو کہا جاتا ہے, یا آپ اس کو پٹی بھی کہہ سکتے ہیں. آئیں, یہ کہاں چلا گیا اسپلنٹر, یہ جو آپ کو شروع میں دکھایا تھا میں نے, یہ دیکھو چلا ہی گیا وہ. ہاں یہ ٹھیک ہے, مطلب اصل میں اسپلنٹر یہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جب عربی میں بولا جا رہا ہے نا تو یہ جبیرہ سے مراد یہی ہے. مطلب یا تو اسے لے لے, مطلب کسی بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو جو ہے پہلے پرانے زمانے میں بھی تو کرتے ہیں, وہ لکڑی رکھ دی جاتی ہے, اور لکڑی رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے نا, تو وہ ہوتا ہے, یا پلاسٹر ہو گیا, ان سب کو. تو یہ فصل ہے, کس کے بارے میں فصل ہے, فل جبیرتی, فل جبیرتی و نحویہا. تو جبیرہ اور اس کی جیسی چیزیں, اور اس کی جیسی چیزیں جو ہیں ان کے بیان میں ہیں, ان کے بیان میں ہے. تو کیا فرماتے, اذا کہاں لکھا, اذا افتصدا, ٹھیک ہے, کہ جب کوئی متوضی, متوضی یعنی کیا ہے کہ جو وضو کرنے والا جو ہے, ٹھیک ہے, تو اگر جو ہے اس نے فسد لگوایا, اس نے جو ہے فسد لگوایا, ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا, لوگ ابھی بھی خیر مطلب یہ ہے, اب ماڈرن میڈیسن میں یہ ہے کہ نہیں ہے, شاید یہ نہیں ہے, کہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ بدن میں جو نا کچھ ہمارا کیا نام ہے اس کا, فاسد خون بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکار کا خون بھی ہوتا ہے. تو کیا کرتے تھے, بدن کے حصوں میں جو ہے نا, جب ابھی بھی جو کپنگ وغیرہ کرائی جاتی ہے, آپ لوگوں نے پتہ نہیں ہجامہ کبھی کرایا ہے کہ نہیں کرایا, ٹھیک ہے, تو ہجامہ وغیرہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, کٹ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہاں سے خون نکلتا ہے, وہاں سے خون نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو عموماً وہ تو خیر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی بندے نے فسد لگوایا یا کسی اور طریقے سے لگوایا, اور وہ جو کٹ لگے تھے اب ان کے اوپر جو ہے بینڈیڈ باندھی گئی ہے, ان کے اوپر بینڈیڈ باندھی گئی ہے, اور جرح, اور جرح زخمی ہو گیا, ٹھیک ہے. جب کوئی آدمی جو ہے اس نے فسد لگوایا, یعنی ہجامہ کرایا, یا کسی بھی طریقے سے اپنے بدن سے خون نکلوایا, یا وہ زخمی ہو گیا, ٹھیک ہے, او اسیرا اس وہو, یا جو ہے ٹوٹ گیا اس کا حصہ. اسیرا کا معنی کیا ہوا, ٹوٹنا, ٹھیک ہے, اس وہو, اس کے بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, فشدہ بی خرقتن, تو اس نے اس کو باندھ لیا, تو اس نے جو ہے اپنے بدن کے جو ہڈی ٹوٹ گئی اس کو باندھ لیا اس نے, کس سے, ایک کپڑے سے, ایک پٹی سے. بی خرقتن, خرقہ کسے کہا جاتا ہے, کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو, ٹھیک ہے, تو پٹی سے اس نے باندھ لیا. پھر کیا ہوا, او جبیرتن, او جبیرتن, یا جو ہے اس نے جو ہے اسپلنٹر لگا دیا, پلاسٹر لگا لیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور تو یہ تو کر لیا, اس کے بعد وکانا لا یستطیع غسل العضوی, اور ہو وہ کہ نہ استطاعت رکھتا ہو, نہ طاقت رکھتا ہو دھونے کی اس عضو کی, دھونے کی اس عضو کی, ولا یستطیع مسح, اور نہ ہی اس کے اوپر مسح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو, نہ ہی اس کے اوپر مسح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. یعنی اگر پٹی نہ بندی ہوتی تو پٹی کے اوپر وہ مسح بھی نہیں کر سکتا, کیوں, کیونکہ چوٹ لگی ہوئی ہے نا, تو بغیر پٹی کے وہ
हरे जख्म के ऊपर मसा भी नहीं कर सकता, तो ना ही वो धो सकता है और ना ही वो मसा कर सकता है, ठीक है। तो अब उसने पट्टी बांध ली, तो पट्टी के ऊपर वो मसा करेगा। तो क्या फरमाते हैं, वजबल मस हो अला अक्सरी मा शद्दा बिहिल उज़्वो, तो वाजिब है मसा करना अक्सर के ऊपर, अक्सर के ऊपर मा शुद्दा, जो चीज उसने बांधी है उसके जरिए से उस उज्व के ऊपर, उस उज्व के ऊपर, ठीक है। एक बार दोबारा से यहाँ है, तो जैसे ये बंधा है ना, तो इसके ये हाथ देखें, हाथ टूटा हुआ है, तो अब ये बंधा हुआ है, तो अक्सर हिस्सा जो है ना इसका मसा करना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप इतना मसा करेंगे, नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे का मसा करना ये अफजल है। अगर पूरा नहीं कर पाए तो अक्सर जो है आधे से ज्यादा का मसा करना ये हमारे ऊपर लाजिम है, ठीक है। आगे क्या फरमा रहे, कहते हैं वकफल मस हो अला मा जहरा मिनल जसदी बैनल असाबतिल मुफ्तसदी। ठीक है, और क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि और काफी है मसा करना, और काफी है मसा करना अला मा जहरा, ठीक है, कि जो दिखाई पड़ रहा है मिनल जसदी बदन में से, बैनल असाबतिल मुफ्त मुफ्सददी मुफ्तसिदी, तो पट्टी के दरमियान है, जो पट्टी के दरमियान है, यानी देखें, सही, तो देखिए ये है, तो देखिए ये तो अभी तो इसमें खून नहीं निकलना, ठीक है। पहली बात तो फसद का माना हमेशा हिजामा नहीं होता, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर किसी बंदे ने खून निकलवाया है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, तो इस सूरत में भी, क्योंकि देखें आप क्या नाम है इसका, पट्टी अगर बांधी तो यहाँ, मतलब अगर बैंडेड बांधी तो यहाँ बांधी, यहाँ बांधी, यहाँ बांधी, तो इन जगहों पर भी जो है मसा करना ये जायज है। क्योंकि देखिए ये इतनी इतनी छोटी छोटी जगह है कि इस जगह पर आप धो नहीं सकते, इस जगह पर आप धो नहीं सकते, तो इस वजह से इस जगह पर भी मसा करना ये जायज है। आगे क्या फरमाते हैं, आगे आगे चलें, तो ये तो हो गया यहाँ तक। आगे क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि वल मस हो कल गसली, वल मस हो कल गसली, तो मसाह जो है ये धोने की तरह ही है, मसा जो है ये धोने की तरह ही है। फला यतवक्कत भी मुद्दती, तो इसको मौकूत नहीं किया जाएगा किसी मुद्दत के साथ, ठीक है, कि जैसे हम मसा अलल खुफ में देख कर आए थे ना 24 घंटे 72 आवर्स, नहीं, बल्कि मसा करना पट्टी के ऊपर, चोट के ऊपर मसा करना, ये एकदम एग्जैक्टली वैसा है कि जैसे बंदा धो रहा हो, एग्जैक्टली सेम एज वुजू या गुसल है, ठीक है। हम पढ़ कर आए हैं कि मसा अलल खुफैन जो है वो क्या है, तयम्मुम जो है ये क्या खलीफा है, तयम्मुम जो है ये खलीफा है, पर यहाँ पे मसा अलल जबीरा जो है ये खलीफा नहीं है, ये खलीफा नहीं है, बल्कि ये असल तहारत है, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से गुसल होता है उसी तरीके से मसा है, और इसका कोई वक्त नहीं है, ठीक है। तो जब तक वजू चलेगा तब तक आपका मसा भी चलेगा। अब वजू अगर आपका 3-4 घंटे चल रहा है, 4-5 घंटे चल रहा है, 10-12 घंटे चल रहा है वजू, तो आपका मसा जो है वो भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है जो डिफरेंस है बिटवीन मसा अलल खुफैन और मसा अलल जबीरा में, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये रहा। दूसरा डिफरेंस क्या फरमाते हैं, वला यश तरी तो शद्दुल जबीरती, वला यश तरी तो शद्दुल जबीरती अला तोहरिन, और शर्त नहीं है, और शर्त नहीं है बांधना पट्टी का तोहर के ऊपर, बांधना पट्टी का तोहर के ऊपर, यानी तहारत की हालत में पट्टी का बांधना ये जरूरी नहीं है। मसालल खुफैन में हम क्या पढ़ कर आए थे कि बंदे को पहले मुकम्मल वजू करना पड़ेगा, पैरों को धोना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो मोजा पहनेगा, और फिर बाद में उसको इस बात की इजाजत होगी कि वो मोजे के ऊपर मसा करे, ठीक है। अगर उसने मुकम्मल तहारत नहीं करी तो उसका वो मसा अलल खुफैन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन पट्टी के मामले में ये है कि यहाँ पर शर्त नहीं है, ठीक है। बंदा मतलब चोट लगी, ठीक है, चोट लगी, उसने पट्टी बांध ली, और जब अब वजू का वक्त आया, गुसल का वक्त आया, तो उसने जितना धोना था धो लिया, और बाकी पट्टी वाली जगह पर उसने मसा कर लिया, ठीक है। तो पट्टी बांधते वक्त जो है तहारत का पाया जाना ये जरूरी नहीं है।
تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے وَيَجُوزُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ جبیرتن کہاں گیا؟ وَيَجُوزُ مَسْحُ جبیرتن احد الرجلین مع الغسل الاخرى، اور جائز ہے مسح کرنا دونوں پیروں میں سے ایک پیر کی پٹی کے اوپر دوسرے کے دھونے کے ساتھ، دوسرے کے دھونے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اب اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کے پیر میں جو نا، ایک پیر میں تو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور دوسرے پیر ٹھیک ہے، ایک پیر میں پلاسٹر چڑھا ہے دوسرا پیر ٹھیک ہے، تب ایسی صورت میں کیا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس پیر میں پلاسٹر چڑھا ہے اس میں مسح کر لے اور دوسرا پیر جو ہے اس کو دھو لے. لیکن مسح علی الخفین میں کیا ہے؟ مسح علی الخفین کے اندر یہ ہے کہ دونوں پیروں کے اوپر مسح کیا جائے گا، دونوں پیروں کے اوپر مسح کیا جائے گا. اور اگر بندے نے جو ہے ایک میں مسح کیا اور ایک کو دھویا، اب دھونے کے لیے تو پھر اس کو اپنا اتارنا پڑے گا نا موزہ، تو اس کا مسح جو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ تیسرا ڈفرنس ہے مسح علی الخفین میں اور مسح علی الجبیرہ میں. ٹھیک ہے، آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا یبطل المسح بسقوطها قبل البرء، قبل البرئی نہیں ہے، برئی ہے. ٹھیک ہے، قبل البرئی. ٹھیک ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اور مسح باطل نہیں ہوگا بسقوطها، اس کے گرنے سے. کس کے گرنے سے؟ پٹی کے گرنے سے. قبل البرئی. ٹھیک ہے، یعنی صحیح ہونے سے پہلے. اگر جو ہے کسی بندے نے پٹی باندھی تھی، پٹی لوز ہو گئی، لوز ہو کے گر گئی، تو ایسی صورت میں اس کا مسح جو ہے وہ برقرار رہے گا، مسح ٹوٹے گا نہیں کیونکہ پٹی گر گئی. ٹھیک ہے، اور مسح علی الخفین میں کیا ہے؟ اگر موزہ اتر گیا تو مسح جو ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَبْدِيلِهَا وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا. ٹھیک ہے، اور جائز ہے تبدیل کرنا، اور جائز ہے تبدیل کرنا مسح کے بعد. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا بعد المسح، مسحہما. ٹھیک ہے، اور جائز ہے تبدیل کرنا اس کے بغیر، اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، اس کے غیر سے. یعنی کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پٹی بندی تھی، ٹھیک ہے، پٹی بندی تھی، آپ نے پٹی کھول کے نئی پٹی باندھ لی، تو جب آپ نے نئی پٹی باندھی اس کو تبدیل کر لیا تو اس سے بھی جو ہے آپ کا جو مسح جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، آپ کا مسح جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ نئی پٹی باندھنے سے بھی آپ کا مسح وہ برقرار رہے گا اور آپ طہارت ہی پر رہیں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا. آگے کیا ہے؟ ولا یجب اعادۃ المسح علیہا، اور واجب نہیں ہے مسح کا اعادہ کرنا، مسح کو دوبارہ سے کرنا اس کے اوپر، مسح کو دوبارہ کرنا اس کے اوپر. اس کا لینا دینا اسی سے ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ مطلب آپ کی پٹی بنی تھی، آپ نے اس کے اوپر مسح کیا تھا، وضو کر کے بیٹھے تھے آرام سے، بس آپ کی پٹی کھل گئی، یا ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر آپ باوضو ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ڈریسنگ کری اور آپ کی نئی پٹی باندھ دی. تب یہ جو نئی پٹی باندھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ سے مسح کریں. لا یجب اعادۃ المسح، مسح کا دوبارہ سے اعادہ کرنا اس نئی پٹی کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے پرانی پٹی کے اوپر مسح کیا تھا وہ کافی ہے. والافضل اعادتہ، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ دوبارہ سے اعادہ کر لے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِذَا رَمَدَ، وَإِذَا رَمِدَ ہے، وَإِذَا رَمِدَ. کہ وامرا ان لا یکسلو عینیہ. اب یہ فرما رہے ہیں، اب ایک یہاں پر یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ساتھ بھی ہے، جیسے آنکھ میں انفیکشن ہو جاتا ہے نا، وہ کنجنکٹیوائٹس ہو جاتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں، مطلب آنکھ دکھنے لگتی ہے نا. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھ میں کنجنکٹیوائٹس، میڈراسائی کیا کہتے ہیں، اور کوئی بھی انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جو ہے آنکھوں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، آنکھوں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے. لوگوں کے اس کے موتیا بند وغیرہ کا آپریشن ہوتا ہے نا، موتیا بند کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب مطلب اتنے دنوں تک پانی آنکھ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، منہ بھی نہیں دھونا ہے آپ کو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ناخون جو ہے نا وہ اکھڑ گیا ہے، یا ناخون اس کا ٹوٹ گیا ہے، ناخون اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ ناخون کیونکہ ٹوٹ گیا ہے تو اب جو ہے اس ناخون ٹوٹ گیا، یا جو ہے آنکھ جو دکھ رہی ہے اس میں اس نے دوا لگائی. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے دوا لگائی، تو اب اور جو ہے جو ناخون ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر اس نے ایسی دوا لگائی کہ جو سالڈ ہے، جو سالڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کیونکہ ناخون جیسے اگر ٹوٹ گیا یا وہ، تو اوپر سے کوئی سالڈ چیز جو ہے نا وہ لگا دی جاتی ہے.
تو ان صورتوں میں بھی کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے بندہ مسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ مسا کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ یہاں پر کیونکہ آنکھ جو ہے، آنکھ میں اگر کوئی جیسے موتیا بند کا علاج ہے، یا آپ کو بتایا نا ابھی کنجنکٹیوائٹس وغیرہ ہے، تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے، یہاں پہ پٹی تو باندھی نہیں جاتی ہے نا، پٹی تو باندھی نہیں جاتی. تو اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں جی مسا جو ہوگا وہ تو صرف پٹی کے اوپر ہی ہوگا، پٹی کے اوپر ہی ہوگا، نہیں، بلکہ ہر ایسی بیماری کی جس میں پٹی نہ بھی بندھی ہو، ٹھیک ہے، پٹی نہ بھی بندھی ہو لیکن پانی اگر پہنچایا جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت میں بھی مسا کرنے کی اجازت ہے، بھلے ہی پٹی نہ بندھی ہو. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں. تو وہی فرما رہے ہیں وَإِذَا رمیدا، وَإِذَا رمیدا، تو اگر رمیدا کا معنی کیا تھا، آنکھوں میں اس کے درد ہو یا آنکھ میں اس کی کوئی بیماری ہوگا، وامر، اور اس کو حکم دیا گیا ہے، اور کس نے حکم دیا ہے، حاکم نے، سوری حکیم نے، ٹھیک ہے، کیا، ان لا یکسلا عینیہ، کہ اپنے آنکھوں کو نہ دھوئے، اپنی آنکھوں کو نہ دھوئے، او ان کسرا ظفرہ، ظفرہ، ٹھیک ہے، یا ٹوٹ گیا اس کا ناخون، یا ٹوٹ گیا اس کا ناخون، وجعل علیہ دواؤن، اور اس نے ان کے اوپر دوا لگا لی، اور اس نے ان کے اوپر دوا لگا لی، آنکھ میں دوا لگا لی، ٹھیک ہے، یا اپنے ناخون کے اوپر دوا لگا لی. و علقا، و علقن، او جلدتن مرارتن، ٹھیک ہے، تو اور جو یا اس کا ناخون ٹوٹ گیا تھا، تو ناخون ٹوٹ گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کے اوپر علقہ لگا لیا. علقہ کیا ہوتا ہے، گوند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیڑ سے گوند نکلتا ہے نا، تو اس نے جو مطلب اس وجہ سے کہ اب جتنا ناخون نکل گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کو رہن دو، باقی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر سے اس نے گوند لگا لیا. ٹھیک ہے، یا جو ہے اس نے جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا جلدت المرارت، یہ کیا کہتے ہیں، گال بلیڈر جو ہے نا، اس کی جلد کو کہا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا، پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب جو جانور جو ہے نا، ان کا وہ لگا کے انگلی وغیرہ پہ باندھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی چیز اگر اس نے کری ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کی آنکھ میں درد تھا، اس نے دوا لگا دی، ناخون ٹوٹ گیا تو ناخون کو بچانے کے لیے اس نے دوا لگا لی، یا اس کے اوپر اس نے جو ہے کوئی سالڈ چیز جو ہے گوند کے طریقے کی وہ لگا لی کہ جو باقی جو ہے ناخون وہ اپنی جگہ پر سلامت رہے. ٹھیک ہے، وہ ضرر نزاح، اور ضرر کرتا ہو، نقصان دیتا ہو اس کا نکالنا، اور نقصان دیتا ہو اس کا نکالنا، جاز لہ المسح، ہو تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسح کر لے. ٹھیک ہے، وَإِن ضَرَرَهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ، اور اگر مسح کرنا بھی اس کے لیے ضرر کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، تو اس صورت میں مسح پورے طریقے سے ترک بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پورے طریقے سے ترک بھی کر سکتا ہے، مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں شریعت نے کس قدر ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ بندہ جو ہے دھوئے گا، دھو نہیں سکتا تو مسح کرے گا، مسح نہیں کر سکتا تو مسح بھی ترک کر دے، مسح جو ہے اس کو بھی ترک کر دے. آگے کیا فرما رہے، کہتے ولا یفترقو الی النیتی، اور ضرورت نہیں ہے نیت کی، اور ضرورت نہیں ہے نیت کی، فی مسح الخفی والجبیرتی والراسی. ٹھیک ہے، موزوں پر مسح کرتے وقت، پٹی کے اوپر مسح کرتے وقت، اور سر کا مسح کرتے وقت جو ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیت کی ضرورت تیمم میں ہے. ٹھیک ہے، نیت جو ہے باقی غسل اور وضو جو ہے اس میں جو نیت جو ہے وہ تو سنت ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن تیمم میں جو ہے نیت کرنا ہے، یہ شرط ہے. اگر کسی بندے نے شرط نیت نہیں کری اور اس نے تیمم کر لیا تو اس کا تیمم نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے وضو اور غسل ہے، اسی طریقے سے مسح علی الخف والجبیرہ والراسی، ان کا مسح بھی اگر کوئی بندہ کرے تو ایسی صورت میں جو ہے نیت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، نیت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے نا باب الحیض والنفاس والاستحاضہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے درس کے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. نہیں، چلیں.
چلیں پھر اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں عزت وقار, کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, ذلتوں سے رسوائیوں سے بچائے, ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے, خوب خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اکیڈمی میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے, اور یہ سفر کا جو مہینہ ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں ان کے عروس مبارک ہیں, مجدد الفسانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, اسی طریقے سے داتا گنج بخش علی حجویری, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہے, بیمار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.